ظالم جادوگرنی دور کسی قصبے میں دو بہن بھائی رہتے تھے جن کا نام نائلہ اور نبیل تھا۔ نائلہ اور نبیل کی والدہ کی وفات کے کچھ عرصے بعد ان کے ابو نے دوسری شادی کر لی۔ ان کی سوتیلی ماں کی ایک بیٹی تھی جس کا نام جمیلہ تھا۔ وہ دونوں بہن بھائی کو بہت تنگ کرتی تھی، گھر کا سارا کام ان سے کرواتی اور کھانے کے لیے پیٹ بھر روٹی بنا دیتی۔ ایک دن اچانک نائلہ اور نبیل کے ابو بھی فوت ہو گئے۔ اب تو ان کے سوتیلے ماں اور جمیلہ کا سلوک ان دونوں کے ساتھ اور بھی بدتر ہو گیا۔ ایک دن نبیل نے نائلہ سے کہا کہ میرا خیال ہے اب ہمیں مزید یہاں نہیں رہنا چاہیے، آخر ہم کب تک یہ ظلم سہتے رہیں گے؟ نائلہ نے پوچھا کہ بھائی ہم یہاں سے نکل کر کہاں جائیں گے؟ پھر نبیل نے اسے بتایا کہ یہاں سے تھوڑی دور دوسرے قصبے میں ہمارے چچا رہتے ہیں، ہم ان کے گھر چلے جائیں گے۔ اور پھر دوسرے دن صبح سویرے دونوں بہن بھائی گھر سے نکل پڑے۔ نائلہ اور نبیل کے گھر سے باہر نکلتے ہی ان کی سوتیلے ماں کو معلوم ہو گیا کہ یہ دونوں گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ سوتیلے ماں نے نائلہ اور نبیل کا پیچھا شروع کر دیا۔ گرمیوں کے دن تھے، جلدی سورج کی تپش بڑھ گئی۔ جنگل میں سے گزرتے ہوئے نبیل کی نظر ایک بہت بڑے درخت پر پڑی۔ اس درخت کے تنے میں خاصا بڑا سوراخ تھا۔ سورج کے تپش سے بچنے کے لیے دونوں بہن بھائی آرام سے اس میں بیٹھ گئے۔ ذرا حواس بحال ہوئے تو انہیں پیاس نے ستانا شروع کر دیا، لیکن جنگل میں چلتے ہوئے ابھی تک انہیں کہیں پانی نہ نظر آیا۔ اچانک نائلہ نے کہا، بھائی غور سے سنو، مجھے کہیں چشمے کا پانی بہنے کی آواز آ رہی ہے۔ نبیل نے بھی آواز سنی اور پھر وہ دونوں آواز کے سمت چل پڑے۔ آگے جا کر انہیں ایک چشمہ دکھائی دیا۔ نبیل چشمے پر پانی پینے کے لیے جھکا ہی تھا کہ نائلہ نے اسے روک دیا اور بولی، بھائی اس چشمے کا پانی نہ پینا، میں نے ابھی آواز سنی ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ اگر تم اس چشمے کا پانی پیو گے تو بھیڑیا بن جاؤ گے۔ نبیل وہاں سے اٹھا اور آگے چل پڑا۔ کچھ دور انہیں پانی کا ایک اور چشمہ نظر آیا۔ اس مرتبہ بھی نائلہ نے نبیل کو پانی پینے سے روک دیا، کیونکہ اس نے ایک غیبی آواز سنی تھی جس نے اسے بتایا کہ اس چشمے کا پانی پینے سے نبیل چیتا بن جائے گا۔ دونوں بہن بھائی ایک بار پھر آگے روانہ ہو گئے۔ کچھ دور ایک اور چشمہ بہہ رہا تھا۔ نبیل پانی پینے کے لیے بے اختیار آگے بڑھا۔ اس مرتبہ بھی غیبی آواز نے نائلہ کو بتایا کہ یہاں سے پانی پینے سے اس کا بھائی ہرن بن جائے گا۔ اس بار نبیل نے نائلہ کی بات نہ مانی اور پیاس کی شدت سے مجبور ہو کر پانی پی لیا۔ پانی پیتے ہی نبیل ایک ہرن میں تبدیل ہو گیا۔ دراصل ان کی سوتیلی ماں جادو بھی جانتی تھی۔ اس نے پانی کے تینوں چشموں پر جادو کر دیا تھا۔ نبیل کے ہرن بننے پر ان کی سوتیلی ماں جادوگرنی وہاں سے واپس چلی گئی۔ نائلہ اور نبیل ہرن رونے لگے۔ جنگل میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنی ہوئی تھی۔ نائلہ اپنے بھائی نبیل ہرن کے ساتھ یہاں رہنے لگی۔ ایک دن ایک شہزادہ جنگل میں شکار کھیل رہا تھا کہ اس کی نظر نبیل ہرن پر پڑی۔ شہزادے کے ساتھی ہرن کو مارنے لگے تو اس نے انہیں روک دیا اور ہرن کا پیچھا کرنے لگا۔ نبیل ہرن ان سے بھاگ کر اپنی جھونپڑی کے دروازے پر آیا اور پاؤں سے دستک دی۔ نائلہ کے پوچھنے پر اس نے کہا، دروازہ کھولو، میں نبیل ہرن ہوں۔ شہزادہ بھی اس کے پیچھے پیچھے وہاں پہنچ گیا تھا۔ وہ ایک ہرن کو انسانوں کی طرح باتیں کرتا سن کر حیران ہو گیا۔ جب نائلہ نے دروازہ کھولا تو شہزادہ اس کی خوبصورتی سے متاثر ہوا۔ دوسرے دن شہزادے نے آ کر جھونپڑی کے دروازے پر دستک دی اور نائلہ کے پوچھنے پر نبیل ہرن کے الفاظ دہرائے۔ نائلہ نے فوراً دروازہ کھول لیا، لیکن وہ اپنے سامنے ایک اجنبی نوجوان کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ شہزادے نے اپنا تعارف کروایا اور کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ نائلہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا کہ اس کے لیے میری ایک شرط ہے، وہ یہ کہ میں اس ہرن کو اپنے ساتھ رکھوں گی اور تم اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ شہزادے نے نائلہ کی شرط مان لی اور دھوم دھام سے شادی کر اسے اپنے محل لے آیا۔
نبیل ہرن بھی یہاں بہت خوش تھا۔ وہ سارا دن شاہی محل میں چوکڑیاں بھرتا رہتا۔ 1 سال بعد نائلہ کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بیٹا عطا کیا۔ شہزادی کی پیدائش پر ملک بھر میں جشن منایا جا رہا تھا۔ ادھر نائلہ کی سوتیلی ماں کو علم ہو گیا کہ نائلہ اس ملک کی ملکہ بن گئی ہے اور دونوں بہن بھائی اب شاہی محل میں رہتے ہیں۔ اس بات پر اسے بہت غصہ آیا اور اس نے طے کر لیا کہ وہ کبھی بھی نائلہ اور نبیل کو خوش نہیں رہنے دے گی۔ پھر ایک دن جادوگرنی اپنی بیٹی جمیلہ کے ساتھ بھیس بدل کر شاہی محل میں چلی گئی۔ جادوگرنی نے جادو کے ذریعے سے نائلہ کے خوبصورت چہرے کو بگاڑ دیا اور اسے ایک اندھیرے کمرے میں بند کر دیا۔ نائلہ کی جگہ اس نے اپنی بیٹی جمیلہ کو شہزادی کے کمرے میں بھیج دیا۔ جمیلہ نے اپنے آپ کو کپڑوں میں لپیٹ لیا اور کمرے کی کھڑکی اور روشن دانوں پر پردے ڈال دیے تاکہ روشنی کم ہو جائے اور شہزادہ اس کا چہرہ نہ پہچان سکے۔ ایک دن شہزادے کو اپنے کمرے میں ایک بدصورت سایہ نظر آیا۔ سائے نے شہزادے سے پوچھا کہ چھوٹا شہزادہ کیسا ہے اور ہرن کا کیا حال ہے۔ شہزادے نے اسے اپنا وہم سمجھا اور کوئی توجہ نہ دی۔ 2-3 دن تک مسلسل اسی طرح آواز سننے پر شہزادے نے اس آواز کا جواب دیا اور کہا کہ چھوٹا شہزادہ بالکل ٹھیک ہے اور ہرن بھی تندرست ہے، لیکن تم کون ہو اور یہ سب کیوں پوچھ رہی ہو؟ بدصورت سائے نے کہا کہ تم اپنے دل سے پوچھو میں کون ہوں۔ یہ کہہ کر سایہ غائب ہو گیا۔ دوسرے دن سائے نے آ کر پھر چھوٹے شہزادے اور ہرن کا حال پوچھا تو شہزادے نے اس کی آواز کو بہت غور سے سنا اور خود کلامی کے انداز میں بولا، یہ آواز تو ملکہ کی ہے، وہ مجھ سے شہزادے اور ہرن کا حال کیوں پوچھ رہی ہے؟ اسے تو خود ان کا حال معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ چھوٹا شہزادہ اور ہرن تو ہر وقت اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ کمرے میں ایک دم روشنی پھیل گئی اور بدصورت سائے کی جگہ ملکہ نائلہ اپنی اصل حالت میں کھڑی تھی۔ اس نے شہزادے کو بتایا کہ جادوگرنی نے جادو کے ذریعے سے بدصورت سایہ بنا دیا تھا اور میری جگہ اپنی بیٹی جمیلہ کے پاس آپ کو بھیج دیا تھا۔ آپ نے میری آواز پہچان لی تو اس جادو کا اثر بھی ختم ہو گیا۔ شہزادے نے جادوگرنی اور اس کی بیٹی کو گرفتار کروا کے قتل کروا دیا اور پھر ہرن بھی اپنی انسانی حالت میں واپس آ گیا۔